تو دو دو ڈیجے لا کر کے گانا بجائے جاتے ہیں, اس پہ لڑکے ڈانس کرتے ہیں, عورتیں رات رات بھر ناچتی ہے, ڈانس کرتی ہے. کیا فائدہ ہے اس سے؟ کیا فائدہ ہے؟ یہ مسلمان کی توہین ہے, یہ مسلمان اسلام کی توہین کر رہا ہے, یہ قرآن و حدیث کے کھلے عام, یہ قرآن حدیث سے بغاوت کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر تم کسی کو منکرات کرتے ہوئے دیکھو, اگر کسی کو ناجائز حرکت کرتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے ان کو روکو. اگر تم مسلمان ہو تو سن کر کے انسنی نہ کرو, دیکھ کر کے آنکھیں کو بند نہ کرو, بلکہ تمہارے اندر ایمان ہے, ایمان کی حلاوت ہے, ایمان کی قوت ہے, ایمان کی طاقت ہے, تو تم اپنے ہاتھ سے اس شخص کو روکو. اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے, اپنی زبان سے اس چیز کو روکو. اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو دل میں ضرور برا جانو اور اس مجلس میں شریک مت ہو. جس مجلس میں شراب پیا جا رہا ہو, جس مجلس میں گانا بجایا جا رہا ہو, اور پھر مر جائے تو قبر سے رونے کی آواز آتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں چلیے نا, ہمارے رشتہ دار کی قبر سے عذاب آتی ہے, رونے کی آواز آتی, چلیے ذرا دعا کر دیجئے گا. میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے, دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے. جیسی زندگی دنیا میں ہم جئیں گے, آخرت میں ویسا ہی ہمارا حشر ہوگا, قبر میں ویسا ہی ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. آج اگر دنیا میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی توہین کی, اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا, تو کل قیامت کے دن ہمیں کوئی رسوائی سے نہیں بچائے گا, کل اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچائے گا. کیا میں آپ کو بتاؤں, حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے اوپر اس لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. جب وہ ناپتے تھے, کسی سے لیتے تھے تو بڑھا کے لیتے تھے, اور کسی کو دیتے تھے تو گھٹا کر کے دیتے تھے, یا تو ہاتھ کی وجہ سے ڈنڈی مارتے تھے, یا اس میں چموک لگا کر کے کم دیا کرتے تھے. ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے, کمی کرنے سے منع کیا گیا. وقت کے نبی نے ان کو بار بار منع کیا, لیکن جب وہ نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب بھیج دیا. آج ہمارے بھائی کھسی بکری ذبح کرتے ہیں, کماتے بہت زیادہ ہے, لیکن اس میں برکت نہیں ہے. برکت کیوں نہیں ہے؟ برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم جتنا زیادہ بیچتے نہیں, کماتے نہیں, اس سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. دن بھر میں نہ جانے کتنے سو جھوٹ بولتے ہیں. ایک جھوٹ کی نحوست یہ ہوتی ہے, جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے کئی سو کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے, اس کی نحوست کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی فٹکار ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جو جھوٹ بولتا ہے. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ پاٹھی کو خسی بنا کے بیچ دیتے ہیں, اور پھر بولتے ہیں یہ تو خسی ہے. ذرا بتائیے, یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے دھوکہ دیا وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے, اور ان کا حشر بھی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہوگا. کیا آپ کو معلوم ہے آج لوگ قریشی کو اتنے غلط نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کے دل میں ان کا مقام اونچا ہے, لیکن ان کی کردار نے ان کو نیچے کر دیا ہے. ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کی عزت کو دھجی میں ملا دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اے اللہ, جنت میں میرا دوست کون ہوگا, میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ گوشت کاٹنے والا بکھو ہے, وہی تمہارا دوست ہوگا جنت کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے دیکھنے کے لیے, تو کیا دیکھتے ہیں؟ شام میں وہ دکان بند کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بوٹی بناتے ہیں, اور اس کے بعد گھر آ کر کے خود سے کھانا تیار کرتے ہیں. بوڑھی ماں ہے, چل نہیں سکتی, پھر نہیں سکتی, ان کے منہ میں کھانا کا لقمہ دے رہے ہیں, اور وہ ماں آہستہ آہستہ زبان ہلا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کان لگاتے ہیں تو آواز آتی ہے ماں کی, بوڑھی ماں کی, اے اللہ, وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا دوست میرے بیٹے کو جنت کے اندر بنا دینا.
मां दुआ कर रही है बेटे के लिए, क्यों? उनके सच्चाई की वजह से, उनके ईमानदारी की वजह से, उनके अखलाक हसना की वजह से, उनके नेक किरदार की वजह से, उनके अच्छे व्यवहार की वजह से। वो सच बोलता था, वो मां की खिदमत करता था, वो नमाजी था, वो दीनदार था। इसलिए एक कुरैशी अगर अपने अच्छे किरदार के साथ, अपने अच्छा अखलाक हसना के साथ दीन पर कायम हो जाए, तो फिर ये वक्त के पैगंबर का दोस्त जन्नत के अंदर बन सकता है। आज हम देखें हम खड़े कहां हैं। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, आज हमें रोजे से कोई मतलब नहीं, बस खाना पीना और जानवर की तरह सोना ये जिंदगी का मकसद समझते हैं। बच्चे को पाल लेना, घर बना लेना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। एक मुसलमान के लिए कमाल की बात तब है जब वो अपने पालने वाले को पहचान ले, जब वो अपने रब को पहचान ले, वो अपने दीन को पहचान ले, वो अपने मजहब को पहचान ले, वो अपने शरीयत को पहचान ले, वो अपने नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे, वो अल्लाह ताला के पसंद को देखे। जो अल्लाह का पसंद है वही काम करेंगे, जो रसूलुल्लाह का तरीका है उसी तरीके पर चलेंगे, उसके खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारेंगे। जो अल्लाह और रसूलुल्लाह के लिए वक्त निकालता है, जो उनके तरीके पर चलता है, अल्लाह ताला भी उसके लिए कब्र में जन्नत की बिस्तर बिछा देते। दुनिया में भी इज्जत, आखिरत में भी इज्जत। देखते हैं नेक लोग जब मरता है तो सारे लोग देखने के लिए जाते हैं, दुआ देते हैं, उनके ताबूत के ऊपर लाशों में कंधा लगाने के लिए अपने आप को फख्र समझते हैं कि वो आदमी नमाजी था, वो आदमी दीनदार था, वो आदमी कभी धोखा नहीं देता था। लेकिन जो धोखा देने वाला है, जो बेनमाजी है, वो दुनिया में इतना जलील हो जाता है, इतना रुस्वा हो जाता है कि मरने के बाद लोग थू थू करता है कि वो तो बेनमाजी था, वो तो रोडों पर शराब पीता था, वो तो सुलेसन लगा करके सूंघता था, वो तो घर में किसी की इज्जत नहीं करता था, उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार थी। आज देखते हैं इनके छोटे छोटे बच्चों को गोल चौक के ऊपर हाथ फैला करके दूसरे के सामने भीख मांगता रहता है, सुलेसन लगा करके नाकों में पीता रहता है। अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बनाया है, औलाद दिया है, आप उनको सही तरबियत दीजिए, आप उनकी इज्जत कीजिए, उनको कमा के खिलाइए। बच्चा है तो उनको पढ़ाइए, तब जाकर के आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका वकार बढ़ेगा। ये बच्चा आपके नस्ल को बेइज्जत करके रख देगा, ये बच्चा आपके खानदान की तौहीन का सबब बन जाएगा। इसलिए बच्चा पैदा करना कमाल नहीं, बच्चे की तरबियत करना कमाल है, बच्चे को सही किरदार देना कमाल है, बच्चे को सही तरबियत देना कमाल है। आपका बच्चा नमाजी बन जाए, आपका बच्चा कुरान पढ़ने वाला बन जाए, आपका बच्चा बड़ों की इज्जत करने वाला बन जाए, आपका बच्चा दीनदार बन जाए, वो बच्चा आपके आंखों का ठंडक बन जाएगा, वो बच्चा आपकी आंखों का ठंडक बनेगा। वरना यही बच्चा कल होकर के चोरी करेगा, डकैती करेगा, आपको रुस्वा करेगा, आपके खानदान को रुस्वा करेगा, आपको जलील करेगा, आपके रिश्तेदारों को जलील करेगा। कब्र में आप चले जाएंगे, आपका बच्चा यहां चोरी करता रहेगा, आपका बच्चा यहां शराब पीता रहेगा। कब्र में आप पड़े हुए हैं, वहां अल्लाह ताला का अजाब बरस रहा है आपके ऊपर, अल्लाह का अजाब बरस रहा है। क्यों? इसलिए कि औलाद को नेक साले नहीं बनाया, औलाद को नमाजी नहीं बनाया, औलाद को खुददार नहीं बनाया, औलाद को दीनदार नहीं बनाया। इस वजह से कब्र में भी अजाब होता रहे। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को शादी ब्याह में या कोई और फंक्शन हो, उसमें गाना बजाना हो, तो मुझे हरगिज मत बुलाइए। दीनी मजलिस करने की कोई जरूरत नहीं है। यह दीन की तौहीन है कि उसी मजलिस में कुरान भी पढ़ा जाए, उसी मजलिस में हदीस भी बयान किया जाए, उसी मजलिस में कुरान हदीस की बातें भी हो, और उसी मजलिस में गाना भी बजाया जाए, उसी मजलिस में नाच भी हो, उसी मजलिस में लोग शरारत भी करें, उसी मजलिस में लोग शराब भी पिए। ये मनहूसियत है, ये नहुसत है, ये बेइज्जती का सबब है, और ये मुसलमानों के लिए बड़ी रुस्वाई का सबब है, तौहीन का सबब है। गाना बजाएंगे ना आपके बाद? जी नहीं बजेगा? पक्का?
دیکھ لیجئے میرا کچھ نہیں لیجئے گا، میرا کام ہے کہہ دینا سمجھا دینا، اگر عمل نہیں کیے تو کل قبر میں اس کا سزا بھگتنا پڑے گا۔ کل فرشتہ آ کے کہیں گے فلاں مولانا آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے آیا تھا، فلاں مفتی صاحب نے آپ کو گانا سے روکا تھا، آپ کو دین پر چلنے کے لیے کہا تھا، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، آپ نے اچھا کام نہیں کیا، غلط سے نہیں روکا، اس وجہ سے خطرناک فرشتوں کو مسلط کر دے گا اور وہ فرشتہ قبر میں عذاب دیتا رہے گا، قیامت تک عذاب دے گا۔ کیا ہوتا ہے گانا سن کر کے؟ گانا بجا کے کون سا ثواب ملتا ہے؟ کون سی دولت ملتی ہے؟ کن کی عزت ہو رہی ہے؟ اور سن لیجیے ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں پاکیزہ مذہب دیا ہے، اللہ ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے، اپنے دماغ کو پاک رکھیے، اپنے دل کو پاک رکھیے، اپنے گھر کو پاک رکھیے۔ اس گھر میں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے جس جگہ پر گانا بجتا ہے، شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، اس گھر میں عزت نہیں ہوتی، اس گھر میں محبت نہیں ہوتی، اس گھر میں اختلاف ہوتا ہے، اس گھر میں نفرت ہوتا ہے، اس گھر میں سارے لوگ آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر سکون کسی کو نہیں ملتا ہے۔ توبہ کر لیجئے کہ جب تک زندگی رہے گی گانا کی آواز ہمارے کان میں نہیں جائے گی، نہ ہم خود بجائیں گے نہ کسی کو بجانے دیں گے، اگر بجائے گا تو اس کے شادی میں شریک نہیں ہوں گے، ان کے مجلس میں شریک نہیں ہوں گے، ان کے باراتی میں شریک نہیں ہوں گے، ان کے ولیمہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ماحول بدل جائے گا، ماحول بدل جائے گا۔ اور سن لیجئے اس دین کے لیے اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر قبر میں ہمیں کوئی راحت دینے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، ہم کہیں کا نہیں رہیں گے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر کے سو رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا، بیٹھ کے کیوں سو رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم اگر سوئیں گے تو میرے منہ سے ناک سے کھانا نکل جائے گا۔ بیٹھ کے سو رہا ہے، وہ بھی 3 سال سے بیٹھ کے سو رہا ہے، لیٹا نہیں ہے کبھی، یہاں کی ہنسلی ٹوٹ چکی ہے، سوتا ہے یہ فوراً کھانا ناک سے منہ سے باہر آ جاتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے تو یہ دولت آپ کو دے کے رکھا ہے، پھر آپ اس کی اگر قدر نہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ ایک نس کو ڈیمیج کر دے، اگر اللہ تعالیٰ ایک عضو کو شل کر دے، دیکھتے ہیں ہاتھ کسی کا شل ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، پاؤں کسی کا شل ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، سر کسی کا ایک نس ادھر ادھر ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے نکما ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز سلامت رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہم کب مانیں گے؟ اللہ کا شکریہ ہم کب ادا کریں گے؟ مرنے کے بعد ادا کریں گے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم نماز پڑھے پابندی سے، ہم اپنی زبان سے کسی کو ستائے نہیں، پریشان نہ کریں۔ نماز پڑھیں گے سارے لوگ، گانا آپ سے نہیں بجے گا، پکا؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ ٹھیک ہے، جو باتیں ہم نے کہی ان پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔